السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو آپ سبھی اسلامک بھائی بہنوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کا دل کرے تو آپ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں رمضان کی مبارکباد لکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، روزہ رکھنے سے انسان کو کیول ثواب ہی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ روزہ رکھنے سے انسان کئی طرح کی بیماریوں اور خطرناک وائرس سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف روزہ رکھنے سے انسان کی روح کو جتنا ثواب پہنچتا ہے، اتنا ہی زیادہ فائدہ انسان کے جسم اور دماغ کو بھی پہنچتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو روزہ رکھنے کے 11 ایسے بڑے فائدوں کے بارے میں بتانے والے ہیں، جن کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے، اور اس بار انشاءاللہ آپ رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھو گے انشاءاللہ۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، بد ہضمی اور گیس کی دقت دور ہوتی ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے سے بد ہضمی، گیس اور افارہ جیسی بیماریوں سے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے، کیونکہ بھوکا رہنے سے انسان کے جسم کو آرام مل جاتا ہے، جس سے بد ہضمی، گیس اور افارہ جیسی بیماریوں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ ڈاکٹر جو کہتی ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دینا کئی طرح کی بیماریوں کو دور بھگانے کا ایک بہترین اور قدرتی ذریعہ ہے، کیونکہ جب انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو پھر جسم اپنے اندر سے خود بخود کئی طرح کی بیماریوں کو اپنے اندر سے باہر نکال پھینکتا ہے۔ امریکہ کے ایک مشہور ڈاکٹر پیولیس نے لکھا ہے کہ بہت سی بیماریوں کا علاج صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی ہے۔ نمبر 2، بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کا بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، یعنی کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کا بی پی یعنی کہ بلڈ پریشر نہ ہی ہائی ہوتا ہے اور نہ ہی لو ہوتا ہے، بلکہ جتنا جسم کو ضرورت ہوتی ہے بلڈ پریشر اتنا ہی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ 11 مہینے لگاتار بلڈ پریشر سے پریشان رہتے ہیں، وہ لوگ رمضان کے مہینے میں جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہنے لگ جاتا ہے۔ نمبر 3، غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا تیسرا اور بڑا فائدہ یہ ہے، روزہ رکھنے سے غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ پیٹ بھر کر اور لذیذ کھانا کھانے والے امیروں کو روزہ رکھنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس کی کیفیت یہ ہے، پھر جو لوگ غریب ہیں، جن کو وقت پر کھانا نصیب نہیں ہوتا، بلکہ بھوک اور پیاس کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح سے اسلامی روزے کو فرض کیا گیا ہے تاکہ امیر لوگوں کو غریب لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے اور پھر وہ ان کی مدد کر سکے، ان کا خیال کر سکے۔ نمبر 4، ہاضمہ سسٹم درست ہو جاتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے، روزہ رکھنے سے نظام ہاضمہ کو آرام ملتا ہے، جس کا سیدھا سیدھا اثر جگر پر دکھائی دیتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان 15 سے 16 گھنٹے تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، جس سے ہاضمہ سسٹم کو
آرام مل جاتا ہے، اور جب ہاضمہ سسٹم کو آرام مل جاتا ہے تو اس کا سیدھا اثر جگر میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور جب انسان کا جگر درست ہو جاتا ہے تو پھر جسم کے بہت سارے حصے اپنے آپ ہی درست ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جگر ہے تو پھر جسم کے بہت سارے حصے اپنے آپ ہی تندرست ہو جاتے ہیں، کیونکہ جگر کھانا ہضم کرنے کے علاوہ 15 اور بھی کام کرتا ہے۔ ایسے میں جب جگر کو کھانا ہضم نہیں کرنا پڑے گا تو وہ باقی کے کام کو کرنے میں پوری طاقت لگا دے گا، جس سے انسان کے جسم کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ ڈاکٹر موصل نے روزہ رکھنے کے بارے میں ایک اہم بات بتائی ہے۔ ڈاکٹر موصل کا کہنا ہے کہ کھانا پینا چھوڑنے سے جسم میں ہضم کرنے والی طاقت بھاری ہو کر پوری طرح سے بدن کی صفائی میں لگ جاتی ہے اور ہر طرح کے زہریلے وائرس کو بدن سے نکال پھینکتی ہے۔ نمبر 5، آپسی بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے آپسی محبت اور بھائی چارہ بھی بڑھتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے والے پریوار کے سدسیہ ایک ساتھ بیٹھ کر روزہ کھولتے ہیں، سب ایک ساتھ ہی بیٹھ کر افطاری کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والے گھروں میں ایک الگ ہی طرح کا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جو صرف رمضان کے مہینے میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ماحول میں ایک طرح کا اپنا پن دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ آپسی محبت اور بھائی چارے کو بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 6، موٹاپا کو کم کرتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو موٹاپے سے چھٹکارا مل جاتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان 15 سے 16 گھنٹے تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، جس سے انسان کی چربی پگھلنے لگ جاتی ہے، اور اس طرح سے پورا مہینہ آتے آتے انسان کو موٹاپے سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جو لوگ اپنا موٹاپے کو کم کرنے کے لیے سال بھر ورزش کرتے ہیں، جم میں پیسے خرچ کرتے ہیں، کسرت کرتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں تاکہ ان کے بدن کی چربی پگھل جائے اور ان کو موٹاپے سے چھٹکارا مل جائے، لیکن وہی لوگ جب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تو پھر خود بخود ان کے جسم سے چربی پگھلنے کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے انسان کے جسم میں جو بنا ضرورت کا موٹاپا ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگ جاتا ہے اور انسان کا موٹاپے سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نمبر 7، بری لت چھوٹ جاتی ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان بری لتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، جیسا کہ بیڑی، سگریٹ، گٹکا اور شراب۔ ان جیسی بری چیزوں سے انسان دور ہو جاتا ہے، جس سے وہ بری لت بھی چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ نیموں اور قاعدوں میں بندھا ہوا وقت انسان کو بری عادتوں کو چھوڑنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ روزے دار کے جسم کو یہ سندیش مل جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کے بغیر بھی انسان آسانی سے رہ سکتا ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو روزہ انسان کو نشہ چھوڑنے کی نیو کو تیار کرتا ہے، اور اگر انسان چاہے تو نشے کو پوری طرح سے دور بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 8، پھیپھڑوں کی صفائی ہوتی ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر انسان کے پھیپھڑوں میں خون جمع ہوتا ہے، لیکن جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اس کے جسم میں خون کی سپلائی بہت کم ہو جاتی ہے، اور جب خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے پھیپھڑوں میں جو خون جمع ہوتا ہے
وہ دھیرے دھیرے پگھلنے لگتا ہے اور اس طرح سے پھر پھیپھڑوں میں جمع ہوا خون پوری طرح سے صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ روزہ رکھنے سے انسان کا پھیپھڑا صاف اور کلین ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، حیوانی قوت کم ہو جاتی ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان میں حیوانی قوت کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ انسان بہت سارے غلط کاموں کو کرنے سے رک جاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ روزہ کی وجہ سے انسان بری کاموں کو کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو نوجوان اپنی مالی مجبوری کی وجہ سے نکاح نہیں کر پاتے ہیں، ان کا ایک ماتر علاج روزہ بتایا جاتا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ صحبت کو توڑنا یا کم کرنے کے لیے روزہ ایک بہترین چیز ہے۔ یعنی کہ روزہ رکھنے سے انسان زنا جیسے گندے کام سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، دل اور دماغ کو چست کرتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ انسان کے دل اور دماغ کو بھی چست اور تندرست بناتا ہے۔ سائنس اور قرآن دونوں کا ماننا ہے روزہ انسان کے دل اور دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ دل اور دماغ کو روزہ صحت مند بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے والوں کے پٹوں میں بھی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی بھی اعتبار سے پھر اس کے پٹے کمزور نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت کے ساتھ میں روزہ رکھا کرو، صحت مند ہو جاؤ گے۔ کہ آپ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ کر تو دیکھیے گا، اس طرح سے آپ کے جسم کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اس طرح سے آپ چست اور تندرست ہو جاتے ہیں۔ آپ کے جسم کے اندر ایسی تبدیلی اور بدلاؤ دیکھنے کو ملیں گے جو پیسے خرچ کرنے پر بھی آپ کو دکھائی نہیں دیں گے۔ نمبر 11، معدے کو آرام ملتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے معدے کو پوری طرح سے آرام مل جاتا ہے۔ جس طرح سے آرام ملنے کے بعد جسم کے دوسرے حصوں میں ایک بار پھر سے نئی تازگی اور چستی حاصل ہو جاتی ہے، وہ جسم سے اچھے کام کرنے لگ جاتی ہے، اسی طرح سے معدے کو آرام ملنے کے بعد وہ بھی اچھی طریقے سے کام کرنے لگ جاتی ہے، جس سے انسان کے جسم کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آج ڈاکٹروں کا یہ بھی کہنا ہے، بہت ساری بیماریوں کو ختم کرنے کا ایک بہترین اور قدرتی علاج کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، یعنی کہ روزہ رکھنا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو بیحد پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کر دینا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔